اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ایک بات تو یہ بتا دی. اگلی بات یہ بتائی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالی ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتا ہے میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ. اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے. مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں، مگر مامتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگا. ماں کی مامتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. یہ دوسرا وعدہ فرما دیا. پھر وضاحت سے بات کہہ دی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں گی. یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے. ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی. سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ چھوڑا.
یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے. فرما رہے ہیں انا لننصر رسلنا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات دنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی. چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرما. جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور نصارہ بہت زیادہ تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے، سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد تھی. یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلہ تھا. اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے، کچھ کمک بھیج دیجیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا. خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْسَنُ جُنْدًا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے. اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو. فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو. فَإِذَا جَاءَكُمْ کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، ہذا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو. حضرت عمر عنہ کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک میں کامیاب فرما دی. اللہ کی مدد آپ غور کیجئے کیسے. عمر عنہ جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا. جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے. انہوں نے سبق دکھا دیا. آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے. مدد آ گئی پھر خیر ہے، سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے. بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دیں گے. یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے.